الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات محترم، حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب سے جامعہ اشرفیہ کا جو تعلق ہے اور ان کا جو جامعہ اشرفیہ سے تعلق ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ ان کے پاس آنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں. اللہ جل شانہ ان سے ماشاءاللہ بہت کام لے رہے ہیں اور یہ ادارہ اس کی بنیادوں میں بھی میرا آنا ہوا، اس وقت بھی دیکھا، اور اب ماشاءاللہ اس کی 2 منزلیں بن گئی ہیں. بہترین حال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. رب العالمین اس کو قبول بھی فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بھی بنائے. حضرات محترم، میں شاید اپنی کوئی لمبی چوڑی بات تقریر نہ کر سکوں، تھکا ہوا بھی آیا ہوں، مختلف بیماریوں بھی گھیرا ہوا ہوں. میں آغاز ایک بات سے کرتا ہوں، وہ آپ توجہ سے سن لیجیے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. بازار میں کہیں حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی. تو بازار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بدترین جگہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں اپنے داماد کو دیکھا تو فوراً جنت کی طرف خیال کیا. کہنے لگے اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ. فوراً اس بازار کو اللہ کہ جس طرح اللہ نے تجھے اور مجھے دنیا کے بازار میں اکٹھا کیا ہے، اللہ جنت کے بازار میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. دیکھا ذہن کہاں لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک عمل دیکھیں تو رب کعبہ کی قسم آخرت کی فکر، ایمان کی فکر، اور اس انداز کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دیانتداری کے ساتھ، حقیقت پسندی کے ساتھ ان کی باتوں پر غور کرے تو تعلق مع اللہ نصیب ہو جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے یہ عزیز ایمان افروز باتیں بیان فرما رہے تھے، دل خوش ہو رہا تھا. مجھے ایک بات یاد آئی. قرآن کریم کے اندر سورہ عبس و تولی کے اندر ایک لفظ آیا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما الفاکہہ فلا نفع، پھل کو تو ہم جانتے ہیں، فاکہہ کا معنی پھل ہے، فمل اب کی تعریف کیا ہے؟ اب جملہ سن لیجئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ فرمانے لگے فمن اب، اور پھر کہا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان اقول فی کتاب اللہ ما لا نعلم، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین جو ہے وہ مجھے سہارا دے گی اگر کتاب اللہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو میں نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے، خدا کی قسم۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں اس کو۔ کہنے لگے اے عمر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ زبان جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اس کو میں سبق بتلا رہا ہوں کہ اس زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جو اللہ جل شانہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرات محترم احادیث کی ساری کتابوں میں اذا اصبح ابن آدم، جب بھی آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو بدن انسانی کے تمام اعضاب زبان کے سامنے تضرع، منت اور عاجزی سے کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہے، اور وَإِنْ اے وَجَجْتِ، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا کس انداز کے اندر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صحابہ کرام، خلفاء اربعہ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کا آخری صحابی بعض روایات میں 110 ہجری میں دنیا سے گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے آخری نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دیا تو روایات میں آتا ہے 1,24,000 صحابہ کرام معجزانہ طور پر ہر ایک کے پاس آباد پہنچے، ہر ایک کے پاس۔ بس ایک بات آپ کو سناتا ہوں، یہ اللہ کے آخری نبی کا آخری میسج۔ فرمایا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری تمہاری اب ملاقات نہیں ہوتی، 2-2.5 مہینے کے بعد دنیا سے۔ لیکن جہاں بہت سارے سبق دیے، وہاں یہ بھی سبق دیا کہ دیکھو میرے بعد آپس میں افتراق نہ کرنا، پارٹی بازی نہ کرنا، محبت اور پیار کے ساتھ رہنا، صلہ رحمی کرنا، ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنا، یہ اللہ کا آخری نبی آخری میسج دے گا۔ صحابہ کرام نے اس پر جو عمل کیا ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا، یہ مہاجرین ہجرت کر کے تشدد کے شدائد کی چکی میں کس طرح ان کو پیسا گیا ہے۔ اللہ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، انصار صحابہ نے جس انداز میں مواخات کی ہے تاریخ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملی۔ وہ غیور صحابہ کرام اپنے گھروں میں مہاجرین کو رکھا تو ایک صحابی کہنے لگے میری 2 بیگمات ہیں، اس وقت پردے کا حکم نہیں آتا،
تمہیں میں دکھا دیتا ہوں، جو تم پسند کرتے ہو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے اپنا نکاح ہائے میرے اللہ۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد کے اندر پیٹ کاٹا، کلیجہ کاٹا، ریزہ ریزہ کیا، اور ہندا نے اس کا ہار بنایا، رقص کیا۔ ان کی ہمشیرہ کو مدینہ منورہ میں اطلاع ملی۔ اب مدینہ منورہ اور میدان احد 2.5-3 میل کا فاصلہ ہے۔ پتہ چلا کہ میرا بھائی یوں شہید ہو گیا۔ اب دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اس میدان کے اندر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ پھوپھی جان کو روکو کہ آگے نہ جائیں، اس لیے کہ یہ کیفیت دیکھیں گے کہ پتہ نہیں کیا حال ہو۔ بھائی ہے، سینہ چیرا، کلیجہ چیرا گیا، دل کے ٹکڑے۔ کہنے لگے مجھے حکم تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں نے آگے ہو کر کہا اپنی پھوپھی صاحبہ سے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کہنے لگے مجھے اس زور سے ایک تھپڑ مارا تو میں 5-6 گز دور جا کے گر گیا۔ وہ جذبات میں آ گئے۔ کہتے میں نے پیچھے سے اتنی آواز لگائی کہ یہ میں نہیں منع کر رہا ہوں، مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو روک دو۔ رب کعبہ کی قسم ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، گردن جھکا دیا کہ رسول اللہ کا فرمان۔ دیکھو کتنا جذبات ہے۔ اور کہا میری طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہوگی، وعدہ کرتی ہوں اس زبان سے کوئی ایسی بات شکوہ اور شکایت کی نہیں نکلے گی، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں۔ میں آپ حضرات سے آخری بات کیا کروں، وقت چونکہ پہلے بھی دیر ہوگی، آخری بات کیا کروں۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اور اپنے آپ کو اس لیے سنایا ہے، اور آپ نے یہاں صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں سنی ہیں۔ سارے دین کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر جھکا، سر جھکا۔ پھر مت خیال کریں کہ میری عقل، میری سوچ، آئی تھنکنگ سب کو قربان کر دیں، جس پر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پر آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت صفیہ نے ایک قدم نہیں اٹھایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ جل شانہ ہمیں ان صحابہ کرام کی قدر کرنے کی، ان کے حالات پڑھنے کی، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنے کی۔ ایک ایک صحابی کے واقعات پڑھیں تو کس طرح ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں رگ رگ میں پیوست فرما دے۔ ہماری نجات کا ذریعہ ان صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے حالات پڑھنے کی بھی اور اللہ جل شانہ ان کی باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات میرے دل میں بار بار آ رہی ہے، تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن میں سنانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ساری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل انور شاہ کا مسلمان حضرت تھانوی فرمان اللہ 1800 کتاب۔
بہاولپور کا جب مقدمہ چل رہا تھا، اللہ جوش میں آ کے جب دلائل چل رہے تو فرمانے لگے میں تمہیں اس وقت یہاں جج صاحب سے کہا دکھلا دوں کہ مرزا کس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہائے میرے اللہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا سے ایک مقابلے میں کہا تھا شاہی مسجد لاہور کے مینار پر چڑھتے ہیں، تم بھی چھلانگ لگا دو میں بھی چھلانگ لگا، دیکھ لیں گے حق پر کون۔ ہائے میرے اللہ، تو میں کہ علامہ انور شاہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، بس تھوڑا سا وقت لگے گا۔ علامہ انور شاہ نے موت سے پہلے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے مسجد کے محراب میں لے جاؤ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے راوی ہیں مولانا شمس الحق افغانی، میرے استاد ہیں، میں نے بہاولپور یونیورسٹی میں 2 سال پڑھا ہوں، اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں وہ راوی، اور علامہ انور شاہ کشمیری کے محبوب شاگرد ہیں یہ وہ روی۔ کہتے وہاں چارپائی پر لائے، بٹھا دیا، فرمانے لگے میں نے 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان 1400 سال میں فتنہ قادیانیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، سب سے بڑا فتنہ۔ دیکھو کس کس انداز میں گمراہ کر رہا ہے اللہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ جو بندہ بھی اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث ہیں جو عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے سنا، اور 110 آیتیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان۔ سب سے پہلا اجماع اسی عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام کا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات میں سنانا چاہتا ہوں، علامہ انور شاہ فرمانے لگے جو بندی اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، میں آپ تمام حضرات سے بھی کہوں اپنے گھر سے آغاز کرتے میری بچوں کو بھی یہ پڑھائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد یہ عقیدہ ختم نبوت ان کے ذہنوں میں بیٹھا۔ تو فرمایا جو اس پر محنت کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ پھر جوش میں آ کر یہ فرمایا جو بعد میں سنانے لگا، فرمایا جو بندہ اور بندی اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے محنت اور کوشش کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن میں بن جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ ہم صحابہ کرام کی عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جب بھی کوئی کلمہ سنتے فوراً عمل کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عظمت بھی ڈال دے، محبت بھی ڈال دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا امداد حسن نعمانی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے، واقعتاً پہلے میں نے وعدہ بھی کیا، ارادہ بھی کیا، لیکن اچانک پھر سعودی عرب کے اندر ایک اہم میٹنگ آ گئی تو پھر مجھے وہاں جانا پڑا۔ اور اب دیکھو اللہ نے کیسا نظام بنایا، میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پروگرام ہو۔ گلاسکو کے اندر افتتاح بخاری تھا، حضرت علامہ صاحب بھی، میں بھی، اور بھی بہت سارے علماء تھے۔ تو میں نے اپنے میزبان سے کہا مجھے سجدہ صاحب کرنے دو، اب یہ موقع ہے، مجھے پہنچاؤ۔
اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میں تھکا ہوا بھی تھا لیکن الحمدللہ حاضری ہو گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو آغاز میں نے کہا تھا کہ یا اللہ کہ جس طرح آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے ہمیں جنت کے اندر اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کے لیے اب ہاتھ اٹھا لی۔ اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ ہم سب کی حاضری کا قبول۔ اللہ جی خالص تیرے نبی اور صحابہ کرام کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اس نسبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جتنے حاضرین ہیں سب پر نظر کرم فرما، سب کے گھروں کو سکون والے، عافیت والے، چین والے، راحت والے، ذکر اللہ والے، تلاوت قرآن والے گھر بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے 100% بچے اور بچوں کو سجدے میں ڈال دے، پکا نمازی بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، میری نگاہ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس نسل نو کے ایمان کی حفاظت کیا ہے۔ جس انداز کے اندر ہمارے بچے اور بچیوں کو میڈیا، اخبار، جرائد، ٹیلی فون تباہ و برباد کر رہے ہیں، ماں باپ بالکل بے بس اور عاجز ہو گئے۔ میرے اللہ ہم بے بس ہیں تو آپ تو بے بس نہیں، ہم عاجز ہیں تو آپ تو عاجز نہیں۔ آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے۔ تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں ہماری عاجزی اور بے بسی پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ غیب سے میرے اللہ جی مدد فرما۔ یا اللہ مولا امداد الحسن نعمانی نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے، اللہ جی ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جتنے بھی ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ جی تمنا سے بڑھ کر ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ عالم اسلام بڑے بلاؤں، بڑی مصیبتوں میں ہے، یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ پاکستان کے اندر بھی بڑی پریشانی بڑے دباؤ میں آیا۔ ہمارا پڑوسی ظالم طرح طرح کے ہمیں تانے دے رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے نعرے مار رہا ہے۔ اللہ جی کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، کلمے کا قانون نافذ فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت اور دولت عطا فرما، ہر شر اور فتنے سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ، والدین، بہن، بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقربا قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ہماری طرف سے جزائے خیر رکھتا۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک سنہری قول ہے، وہ آپ اپنے دل پر نقش کر لیجئے۔ 1000 مرتبہ یہ فرمایا کہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے۔ اللہ جی ایمان والی قبر، کلمہ طیبہ والی قبر نصیب فرما۔ اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات۔ اللہم اجعل آخر کلامنا من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت مبارک جی۔